مجھے بھی دکھا دیں کون سا حکم اللہ اور رسول اللہ کا ہے، جہاں مرزا صاحب کی اطاعت کا حکم ہے وہ مجھے دکھا دیں۔ مرزا صاحب ہوتے یا کوئی اور ہوتا، ہم نے اطاعت کرنی تھی۔ وہ اپنے وقت پر امامتی اور مسیح موت بن کے آئے ہیں، ان کو خدا نے بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ مرزا صاحب نہ ہوتے تو کوئی اور ہوتا، ہونا تو تھا نا۔ جو احادیث میں جو بھی ہے، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ آئے گا تو میرے پہاڑوں کی چوٹیوں میں سے بھی گھٹنوں کے بل چل کے جانا پڑے تو آپ نے جا کر اس کی بیعت کرنی ہے، تو ہم نے اس کی بیعت کی ہے۔ تو واقعی بیعت کرنے اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم اتنی مخالفت مول لے رہے ہیں۔ ہم آن صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو ماننے کی وجہ سے مخالفت مول لے رہے ہیں، کسی اور کے حکم کے ماننے کی وجہ سے نہیں مخالفت مول لے رہے۔ اور نہ ہی کوئی ٹوٹ جاتا ہے بندہ کسی اور کی وجہ سے اگر وہ کر رہا ہو تو، کیونکہ وہ سچائی نہیں ہوتی، سچائی ہی ہوتی ہے جو ڈٹ جاتی ہے اور اتنا کچھ برداشت کر جاتی ہے۔ یہ جو جیکٹ پہن کر اپنی جانیں لٹا دیتے ہیں اور وہ شدت پسندی میں، تو کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ سچائی میں کرتے ہیں اپنی جانوں کی قربانیاں، اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا؟ آپ تو صرف باتیں کر رہی ہیں نا، وہ تو موت کے منہ میں جاتے ہیں، اپنے آپ کو مار دیتے ہیں جیکٹیں پہن کے، جو اپنے آپ کو بلو آؤٹ کر دیتے ہیں۔ کیا خیال ہے کہ وہ سچائی کی وجہ سے کرتے ہیں؟ نہیں، برین واشڈ ہوئے ہوئے آتے ہیں، اتنے برین واش ان کو کیا جاتا ہے کہ وہ ایک اور دنیا میں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کو بھی برین واش ہوئے ہوئے ہیں، آپ سب برین واش ہیں، اور آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کے ہیں اپنے میں اور اس میں ڈٹے رہنا ہے۔ ڈٹے غلط چیزوں پہ بھی لوگ ڈٹ جاتے ہیں۔ ابو جہل، ابو لہب، وہ بھی تو ڈٹے ہوئے تھے، بہت بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے طاقتور تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان جیسا کوئی ہے نہیں ہے۔ کوئی اور بھی ایسے کئی ہوں گے جو ڈٹ گئے، اپنی غلط چیزوں پہ بھی لوگ ڈٹ جاتے۔ یہ سچائی کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ سچائی ہونے کی وجہ سے آپ ڈٹ گئی ہیں۔ باقی یہ آپ نے اور ایک دوسرا پوائنٹ کیا تھا، ٹھہرے میں دوبارہ سنتی ہوں تو اس کا جواب دیتی ہوں میں۔ آپ نے کہا کہ مرزا صاحب ہوتے یا کوئی اور ہوتا تو آنا تو تھا، آپ کو کیسے پتا کہ یہ آنا تھا، اسی وقت میں ہی آنا تھا؟ اگر آپ وہ کر رہی ہیں ایک حدیث جو ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ جی 14ویں صدی میں آنا تھا تو ٹائم ہو گیا تھا، جیسے انہوں نے کہا وقت تھا وقت مسیح آنا، کسی اور کا وقت میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ وقت کا کس نے کوئی فکس تو نہیں تھا، کسی نے کوئی فکس نہیں کیا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، وہ حدیث ہمیں بتائیں، اس کا حوالہ دیں دکھائیں کون سی کتاب میں ہے وہ حدیث، پلیز اس کو حوالے کے ساتھ دکھائیں ہمیں وہ، تاکہ ہمیں بھی کچھ پیدا ہو۔ آپ بھی تو کوئی حوالہ لگائیں نا، اپنی سچائی کی دلیل جو ہے وہ رونے پیٹنے سے نہیں ہونی، حوالہ لگائیں یہاں پر، ہمیں بھی تو قائل کریں، ہم تو آپ کو قائل کر رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں حوالے لگا کے دیکھو یہ دیکھو دیکھو یہ کیا کہا ہے انہوں نے، آپ نہیں سمجھ رہی۔ اور وہ حوالہ اس حدیث کا لگائیں جو وقت تھا اور 14ویں صدی آ گئی تھی تو 14ویں صدی کی حدیث وہ لگائیں، ہمیں بتائیں ذرا پلیز، تاکہ ہمیں کچھ پتہ بھی، ہمیں بھی تو چلے نا کہ آپ کتنی سچائی لے کر آئی ہوئی ہیں۔ آپ نے مجھے کب روتے پیٹتے دیکھا ہے؟ میں تو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہی ہوں۔ میں نے خود تو میں نے نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ رو پیٹ تو آپ لوگ رہے ہیں، جماعت میں رہ کر بھی تکلیف میں تھے، جماعت سے نکل کر بھی تکلیف میں ہی ہیں۔ جب منکر ہوتا ہے نا، ان کو کسی بات کے قائل کرنا جو ہوتا ہے نا، وہ اس کا قائل ہو جانا صرف خدا کا ہی فضل ہوتا ہے، بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ میں یہاں لاکھ احادیث بھی لگا دوں نا
تو اگر آپ لوگوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے نہیں سننی، نہیں، اگر آپ یہ بیان کر رہی ہیں اور آپ کو پتہ ہے سارا کچھ، اور یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی چھوڑ کر گئی ہیں، تو پھر شکوہ کس بات کا؟ 1400 سال پہلے جتنی احادیث، کبھی کسی نے ان کو کمزور نہیں کہا تھا۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ کیا، وہ ساتھ ہی کمزور ہونا شروع ہو گئی، اور آج کے دور میں تو کھلم کھلا وہ احادیث کمزور کہلائی گئی ہیں۔ آج کے علماء سو، جن کو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے بندر اور سور کہا ہے، انہوں نے، آج کے علماء نے ان کو کمزور احادیث قرار دے دیا ہوا ہے۔ تو آپ بھی انہی لوگوں کو ماننے والے ہو۔ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے چھوڑ دیے تو آپ کسی کہیں اور سے وہ الگ تھلگ ہو۔ آخر کار ادھر ہی جائیں گے، ادھر نہیں جاؤ گے تو آپ لوگوں کا تو کوئی والی وارث نہیں ہے، کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی بھٹکے ہوئے لوگ ہو آپ لوگ، اور آہستہ آہستہ میں نے آپ جیسوں کو دہریہ ہو کے مرتے دیکھا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا، کوئی بے چین ہوتی طبیعت جب تک آپ کسی چیز کو پکڑتے نہیں ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، اس کو چھوڑ کر اس کا یہی انجام میں نے دیکھا ہے دنیا میں۔ پہلے آپ لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تک مانتے رہے ہو، خلفاء سے آپ لوگوں کو اختلاف رہا ہے۔ اب میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بھی منکر ہو چکے ہو۔ کوئی فکر نہ کریں، آپ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی منکر ہو جاؤ گے، اور آخر کار اللہ کے بھی منکر ہو جاؤ گے۔ آپ نا باتوں کو ازیوم بہت کرتی ہیں۔ آپ کو کس نے کہا جماعت میں رہ کر ہم تکلیف میں تھے؟ ایسی کوئی بات کبھی بھی نہیں تھی، نیور ایور، اور نہ ہی تکلیف کی وجہ سے جماعت سے نکلی ہوں میں۔ اور اس طرح اپنے پاس سے نا بات لگا لیا کریں، یہ بدظنی ہوتی ہے یہ، اور بدظنی جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ مرزا صاحب نے بھی بہت منع کیا ہوا ہے، ویسے بھی یہ اچھی بات نہیں، حرام ہے یہ بدظنی، قرآن کریم میں کہا ہے کہ بدظنی نہ کرو۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آپ نا رو پیٹ نہیں ہم رہے، ہم سمجھا رہے ہیں۔ آپ کی آواز رونے والی ہو گئی تھی بولتے بولتے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ میں تو کہوں کہ ہائے آپ کے واقعہ میں رونے نہ لگ جائے، تو اس لیے میں نے آپ کو یہ مینشن کیا کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ ہمیں حوالے سے سمجھا دیں۔ حوالہ جب دیکھیں نا، آپ شیشہ ہم دکھاتے ہیں نا آپ کو، ایک دم آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا بات ہے، لیکن آپ اڑے ہوئے ہوتے ہیں اپنی بات پہ، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سچائی کی وجہ سے اڑے ہوئے ہیں۔ نہیں، آپ ڈیٹ ہونے کی وجہ سے اڑ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو لگتا ہے آپ کی سبکی ہو جائے گی۔ تو سبکی کو ذہن میں نہ لائیں، جب آپ سبکی کو ذہن میں لائیں گے تو کبھی آپ ہدایت نہیں پکڑ سکتے، کیونکہ یہ سبکی کا خیال اس کو آتا ہے جس کو تکبر ہوتا ہے، تو تکبر جس کو ہو وہ تو کبھی ہدایت پکڑ ہی نہیں سکتا، چاہے جتنا مرضی کوئی اس کو آگے کہتا رہے، وہ تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو اونچا خیال کرتا ہے۔ یہی آپ کے اندر ہے، آپ کہتے ہیں لو ہم سب سے اعلیٰ، ہم سب سے اونچے، ہمارا جو ذہن ہے، ہم نے جو ہماری عقل سمجھ جو فہم ہے ختم نبوت کی، وہ تو ہے ہی نہیں کسی کو۔ یہ سب تو میں بھی ایسی تھی، اس لیے مجھے پتا ہے، ایسے ایگزیکٹلی یہی ہے، آپ کی سوچ ایسی ہے، اور اس کو ہمبلنس میں لائیں، فروتنی، خاکساری، عاجزی میں لائیں، اور طالب علم بنیں۔ جب تک آپ طالب علم نہیں بنیں گے نا، آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا علم۔ لیکن آپ یہی ہمیشہ سمجھتی ہیں اپنے آپ کو کہ میں تو ٹیچر ہوں، سب کو میں نے سکھانا ہے، جو مجھے پتہ ہے، جو میں جس لیول پر ہوں، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ یہ اس طرح نا آپ حقیقت، یعنی حقیقت جاننے کے لیے آپ اپنے عقائد کو ذرا کریٹیکلی طور پہ دیکھیں، کریٹیکل نظروں سے، تنقیدی نظروں سے جس کو کہتے ہیں نا، تنقیدی نظروں سے دیکھیں گے کہ لیٹس سی ایسے کیسے ہے۔ اور یہ جو سارے چلا رہے ہیں، یعنی کہ مجھے پکار کر دعوت دے رہے ہیں، میں ذرا حوالے واقعہ میں چیک تو کر لوں، تو تب آپ کی شاید آنکھیں کھلیں۔
اور آپ کو کچھ پتہ چلے. ہم تو دیکھو اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو چیز دیکھی ہے وہ مجبور ہے ہم آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم رہ نہیں سکتے. تجربے سے میں ہم کہتے ہیں فائدہ اٹھاؤ. جس طرح بعض اوقات بڑے لوگ کہتے ہیں نا کہ بچوں کو کہ ہم نے تو تجربے کیے ہوئے ہیں، پہلے ہی ہمیں پتہ ہے تم ایسے کرو گے تو ایسے ہو جائے گا، باز آ جاؤ. وہ اس طرح ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں اور ہمدردی اور محبت کے نتیجے میں سمجھا رہے ہیں. کوئی نفرت نہیں ہے، نہ ہی ہم لڑائی کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی ہم رو پیٹ رہے ہیں. الحمدللہ ہم خوش ہیں، بہت الحمدللہ شکر ہے اللہ کا. اللہ تعالیٰ نے بہت فضل کیے ہوئے ہیں. لیکن نفرتیں تو آپ کے لوگوں کی طرف سے ہمیں مل رہی ہیں، ہماری طرف سے کوئی نفرت نہیں ہے. اگر نفرت ہو تو ہم اتنی ہمدردی سے آپ کو سمجھائیں کیوں؟ اگر نفرت ہوتی ہے تو وہ تکبر میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جائے اچھا یہ انسان ایسے ہی ہو، خراب ہو، ذلیل ہو. بے شک ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں آپ، اگر ہم نے آپ کو چھوڑ دیا تو آپ کو سمجھانا کس نے ہے؟ ٹھیک ہے، اس لیے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ سمجھ کے تو دیکھیں. کوئی نفرت کی بات نہیں ہے. آپ نا یہ جو رٹا مارتے ہیں نا، نفرت سب سے محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں، یہ رٹا ہے. رٹا مارنا چھوڑیں. آپ سمجھ کے دیکھیں ذرا. آپ اللہ آپ کو ہدایت دے. السلام علیکم. آپ کو شاید علم نہیں ہے کولی صاحبہ کہ حدیثوں کی سب سے زیادہ اور سب سے پہلے جو مخالفت ہے وہ مرزا صاحب نے کی ہے. اور انہوں نے کہا کہ جو حدیثیں قرآن مجید سے میچ نہیں کھاتی ہیں وہ تو ہم ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہیں. سب سے پہلے انہوں نے کہا، جس سے لوگ جو ہیں ان کے اتنے مخالف ہوئے کہ ردی میں ڈالنے. وہ حوالہ بھی ہے، میں آپ کو لگا سکتی ہوں وہ حوالہ. اور بڑا انہوں نے اس بات کے اوپر وہ کیا. اور حالانکہ جو یہ حدیثوں کے اوپر ہی سارے ان کے دعووں کی بنیاد ہے. تو دیکھ لو کہ ان کی کون سی حدیث جو ہے قرآن کے مطابق ہے. قرآن مجید میں تو کوئی ذکر نہیں ہے کہ مہدی نے آنا ہے اور عیسیٰ جو ہے وہ اس نے آنا ہے دوبارہ. اس کا تو قرآن حدیثوں میں ہی ہے نا ذکر، قرآن مجید میں تو نہیں ہے. انہوں نے تو خود بنا لیا کہ میں محمد دوبارہ بن کر آ گیا ہوں. اس کی قرآن مجید میں کچھ نہ کچھ ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے اس کا غلط ترجمہ کر کے سورۃ جمعہ کی آیت کا وہ اس میں ایک بنا لیا کہ جی یہ محمد چونکہ میں نے بن گیا ہوں تو اس لیے میں دوبارہ آ گئی ہوں. ورنہ قرآن مجید میں کہیں پر بھی امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم کے دوبارہ آنے کا کہیں لکھا ہی نہیں ہوا. تو حدیثوں پر ہی تو ان کی بنیاد ہے سارے عقیدے کی اور سارے ان کے آنے کی. تو وہ حدیثوں کا ہی انہوں نے کہا ہے کہ جو قرآن مجید سے میچ نہیں کرتی وہ ردی میں ڈالنے کے قابل ہے. اس لحاظ سے تو ان کا عقیدہ ہی، ان کا آنا، ان کا دعویٰ یہ تو ردی میں ڈالنے کے قابل ہو گیا. یہیں پہ دڑام کر کے یہ عمارت احمدیت کی گر جاتی ہے. اس کے علاوہ جو آپ نے کہا ہے کہ جو دہریہ ہو کے مرتے دیکھا ہے، یہ آپ کے خیال ہیں، یہ آپ کی خواہشیں ہیں. خواہشیں آپ کی ہوتی ہیں نا، ان کو اپنا خیال بنا کے بدظنی آپ کر رہی ہیں. میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں بدظنی کرنا چھوڑو. اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے قرآن مجید میں بدظنی نہ کرو. اور یہ جو آپ کی جو خواہشیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں آپ کے الٹ آپ کے اوپر ہی پڑتی ہیں. جو بری خواہشیں ہوتی ہیں انسان کی، اس لیے کبھی کہتے ہیں بد دعا نہیں کرنی چاہیے، وہ آپ کے اوپر ہی پلٹ کے آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اوپر جس کا ایمان ہو، جس کا دل اللہ اور اس کے رسول سے لگا ہو، قرآن مجید وہ پڑھتا ہو، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا. آپ کو مرزا صاحب نے عجیب عجیب مخمصوں میں اور سٹوریوں میں اور کہانیوں میں اور ایسے میں کرشن بھی ہوں، میں وہ ہوں. اور دیکھیں یہ حوالہ جو ابھی اکرم بھائی نے لگایا تھا کہ جو کرشن کے اور مسیح کے اور سارے یہ ماننے والے سب غائب ہو جائیں گے، وہ وقت نزدیک ہے. تو دیکھو یہ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ وقت جو ہے ان کے آنے کا وہ کہاں لکھا ہوا ہے، کون سی حدیث ہے، مجھے وہ بتائیں. یہ نہیں ہے کہ جی ہم نے کون سا حوالے لگانے کی تو کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا. ایسے اگر کوئی بھی سارے کرنے لگ جائیں تو پھر تو کوئی کسی کو ہدایت بھی نہ دے. یہ جو باہر آپ کے مبلغین دوسرے ملکوں میں جا جا کے سب کو بتاتے ہیں، جو تبلیغ کرتے ہیں، اگر وہ پہلے یہ کہیں کہ ان کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں حوالے دینے کا، تو
تو وہ کوئی بھی تبلیغ میں کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پہلے آپ اتنی ڈسہارٹ ہو کیا بیٹھی ہوئی ہیں سوائے آپ کو نکتہ چینیاں کرنے کے، میں نے آج تک کوئی سولڈ بات آپ کے منہ سے نہیں نکلتے دیکھی، یا گالیاں آپ مطلب برا بھلا کہنے، گالیاں نہیں برا بھلا کہنے کی باتیں، آپ تو سڑے ہوئے ہو، آپ تو پتہ نہیں عجیب عجیب ایسے باتیں کرتی ہیں، آپ روتے ہو، پیٹ رہے ہو، فلانا ہو، یوں ہو، اور اسی میں آپ مرتے دیکھا ہے میں نے، اور ایسے نیگیٹو، اتنی سخت نیگیٹو باتیں آپ کرتی ہیں، کوئی صبر، تحمل، سکون، اطمینان آپ کے الفاظ میں، آپ کے لہجے میں، آپ کی آواز میں نے نہیں دیکھا۔ یہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے سٹپٹائے ہوئے ہیں آپ لوگ، اور جو دل کی آپ کی جو دوسروں کے بارے میں جو گندی خواہش ہے کہ یہ مر جائیں، اور یہ وہ آپ منہ پہ لا رہی ہیں۔ میں نے ایسے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو۔ ایسے کیا مطلب؟ آپ کو کیا پتا ہم کیسے لوگ ہیں؟ آپ کو کیا پتا ہمارا اللہ سے کیا تعلق ہے؟ اپنے آپ کو قرآن مجید نے کہا ہے تم اپنے آپ کو مزکی قرار نہ دو، اللہ جانتا ہے جو کون مزکی ہے۔ شرم اور حیا کریں اس بات کے بارے میں، استغفار کریں کہ آپ اپنے آپ کو اتنا نیک پاک سمجھ رہی ہیں۔ کولی جی، حدیث ہے، اکٹھی بھی علماء نے کی، تجزیہ بھی علماء نے کیا، ضعیف اور صحیح بھی علماء نے کہا۔ پس جو احادیث ہمیشہ سے ضعیف نہیں تھیں کسی کے حق میں استعمال ہونے لگی تو حدیث کی صحت پر سوال اٹھنے شروع ہو گئے۔ کئی آپ لوگوں کے مسلمان تو حدیث اور سنت کے بھی منکر ہو چکے ہیں، صرف قرآن کو ہی مانتے ہیں، وہ بھی پتہ نہیں کتنا عرصہ تک مانیں گے۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ اس لیے حدیث پیش نہیں کر رہی کہ وہ مرزا صاحب کے حق میں استعمال ہونے لگی تو جی وہ ضعیف ہو گئی ہے تو مسلمانوں نے ضعیف بنا دیا ہے، گویا یہ کہنا چاہ رہی ہیں۔ تو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا تو ان کا اپنا کام ہے، جیسا کہ میں نے ان کو ٹیگ کر کے پھر کہا کہ مرزا صاحب نے خود کہا تھا کہ مہدی والی ساری حدیثیں نہ صرف ضعیف بلکہ گھڑی ہوئی موضوع ہیں، مخدوش ہیں، اور لل مہدی والی الا عیسیٰ والی کو تو بطور مثال پیش کیا تھا کہ یہ جو دیکھیں اس طرح کی حدیث ہے، یہ امامۃ البشریٰ صفحہ 331، کہ جہاں تک مہدی کی آمد سے متعلقہ حدیث کا تعلق ہے تو جانتا ہے کہ وہ سب کے سب ضعیف مجروح ہیں اور ایک دوسرے کی مخالف ہیں، یہاں تک کہ ابن ماجہ اور اس کے علاوہ دوسری کتب میں ایک حدیث آئی ہے کہ لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم، یعنی عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی ہوگا، یعنی کہ اس کی مثال ہی، یعنی سب سے جو ضعیف اور غلط حدیث ہے وہ یہ ہے کہ جب پیش کرنا چاہا کہ ضعیف اور ایک دوسرے کی مخالف حدیثیں ہیں تو اس میں جو سب سے اعلیٰ جو مثال ان کو ملی وہ یہ حدیث ملی، پر کہتے ہیں پس کس طرح ان جیسی احادیث پر اعتماد کیا جا سکتا ہے جن میں شدت سے باہمی اختلاف، تناقض اور ضعف پایا جاتا ہے، اور ان کے راویوں پر بہت جرح ہوئی ہے جیسا کہ محدثین پر مخفی نہیں۔ پھر بعد میں جب کسی نے پوچھ لیا کہ جو مہدی موعود ہے وہ تو من ولد فاطمہ سید ہوگا، اہل بیت سے ہوگا، جلد 21 پہ آئے تو کہتے ہیں کہ میرا تو وہ دعویٰ ہے ہی نہیں وہ حدیثوں والا من ولد فاطمہ ہوگا، میرا دعویٰ تو مسیح کا ہے، اور مسیح کو ہی مہدی کو بھی گھسانا تھا، تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ وہ سب محدثین کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں کہ مہدی موعود کے بارے میں جس قدر حدیثیں ہیں تمام مجروح مخدوش ہیں، ایک بھی ان میں صحیح نہیں۔ تو اگلی لائن میں لکھا ہے خلفائے عباسی وغیرہ کے عہد میں خلیفوں کو اس بات کا بہت شوق تھا کہ اپنے تئیں مہدی موعود قرار دیں، بس اس وجہ سے بعض حدیثوں میں مہدی کو بنی عباس میں سے قرار دیا اور بعض میں بنی فاطمہ میں سے، تو یعنی کہ انہوں نے خود ہی بنا لی، بعض حدیثوں میں یہ بھی ہے۔ تو آگے کہتے ہیں یہ حدیث بہت صحیح ہے جو ابن ماجہ نے لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ لا مہدی الا عیسیٰ، یعنی اور کوئی مہدی نہیں، صرف عیسیٰ ہی مہدی ہے جو آنے والا ہے۔ تو یہ ان کی اپنی حرکتیں ہیں اور دوسروں پر تھوپتے ہیں کہ یہ کام جو ہے جی مولویوں نے کیے ہیں، حدیثیں خود ہی بنائیں، لکھیں اور ضعیف بنا دیں۔